ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، آپ کو لیے چلیں گے لاہور، جہاں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں قوم سے میڈیا کے آگے کرنا چاہتا ہوں، خدا اور رسول کے واسطے یہ کانوں میں رکھ کے ہیڈ فون اور ایکسرسائز کرنا ٹریکوں پہ اب کوئی جگہ خالی نہیں ہے جی۔ 20 ٹرینیں ہم نے پہلے 6 مہینے میں چلائی ہیں جی، 20 اور چلنے جا رہی ہیں۔ 8 ٹرینوں سے ہم 14 ٹرینوں کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں، فریٹ ٹرینوں کے۔ 3 ٹرینیں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں دے دی ہیں جی، فریٹ۔ ہم ان سے اپنا نفع لیتے ہیں، وہ جانے اور بکنگ جانے ٹریک کا۔ آج ہم نے نئی پالیسی متعارف کرائی ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانیز اپنا رولنگ سٹاک لے کے آئیں، اپنے انجن لے کے آئیں، تو ہم ان کو ٹریک بھی وہ ٹائم دینے کے لیے تیار ہے جو ہمارا خالی سلاٹ اس وقت اویلیبل ہے۔ سو ہم نے 4 ٹرینیں دی ہیں جی، پرائیویٹ سیکٹر میں 2 ایک کو دی ہیں روزانہ کی بنیاد پر اور 2 دوسرے کو دی ہے۔ سو 4 ٹرینیں ہمارے پرائیویٹ فریٹ میں چلی گئی ہیں جی۔ ہمارا ان سے کوئی درد سر نہیں ہے، اٹھانا، ڈیلیور کرنا، لے جانا، ہم نے اپنا اوپر ٹریک کے پیسے لینے۔ اور ہم نے ریسرچ اینڈ پلاننگ سیل بنایا ہے۔ کوئی ریلوے میں ریسرچ نہیں ہے کہ آئندہ 5 سال بعد کیا ہونا ہے، کیسے نہیں ہونا، دنیا کہاں ترقی کر رہی ہے۔ اور پاکستان ریلوے ترقی کے ساتھ بھی جی، چین کے ساتھ آ گئی، ہمارے بہت زبردست تعلقات ہیں، ہمالیہ سے بلند ہمارے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ ہماری بات چیت شروع ہو چکی ہے، اور کوریا کے ساتھ۔ ہم 3 ملکوں کا اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ سینٹرل ایشیا میں گوادر کے بعد ایک ریل کا سمندر، ایک ریل کا بہت بڑا جال بچھے گا، اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ریل کا جال بچھا دیا جائے۔ 27 اپریل کو پرائم منسٹر صاحب چین جائیں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ ML1 جو ہے وہ اس پہ سائن ہو جائیں، بے شک ہم کو اس کو 2 یا 3 پارٹ میں کرنا پڑے۔ اسی 15 دنوں میں پرائم منسٹر صاحب کے جانے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ پہلے فیز میں کون سا علاقہ رکھنا ہے، دوسرے میں کون سا رکھنا ہے، تیسرے میں کون۔ سب سے بڑی قوم کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ سارے ملک کو ٹریک کو بدلنے کے لیے ہم نے ٹینڈر لگا دیے ہیں۔ میرٹ کی بنیادوں پر سارے ملک کے ٹریک کو بدلنے کے لیے ٹینڈر لگا دیے ہیں۔ یہاں سے جو ٹریک بچے گا، جو 70 سال سے بند لائنیں پڑی ہیں، اس سے کھولیں گے۔ اور چین سے اگر ML1 کا معاہدہ ہو جاتا ہے، جس کے بڑے چانسز ہیں، تو ٹریک کی تبدیلیوں میں کنٹریکٹ بیسس پر 1 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ 5 سے 10 سال کا یہ جو پروجیکٹ ہوں گے، کنٹریکٹ بیسس پہ 1 لاکھ لوگوں کو ریلوے جو ہے وہ روزگار دے گی۔ اور ہم نے جو ریلوے کے مزدور ہیں جنہوں نے یہ ساری پرانی ٹرینیں نئی کر کے پیش کی ہیں، ان کے لیے ہم اپنا کیس لڑ رہے ہیں کہ ان کے تمام گریڈوں میں 1 گریڈ کا اضافہ کیا جائے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک ریل کو آپ خود کہیں گے، لاہور کا نہیں، سارے پاکستان کا میڈیا کہے گا کہ لاہور، صرف لاہور میں نہیں، سارے پاکستان میں ایک عمران خان کی قیادت میں یہ نئی ریل ہے، نئے پاکستان میں انشاءاللہ۔ اور MOU کو ہم بہت جلدی DMUs کے ٹینڈر جلدی لگانا چاہتے ہیں، تاکہ یہاں سے ہم یہ نکالیں۔ اب ہمارے پاس جو پرانا سٹاک ہے، جو ہمارا اچھا پیسنجر ہے، اس کو نئی ٹرین دیں۔ 26 تاریخ کو ہم دوسری پیسنجر ٹرینوں کو بھی نیا کرنے کے لیے ٹینڈر کھول رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان ریلوے کے پاس 1 پیسنجر کوچ خالی نہیں ہے، 1 فریٹ ٹرین خالی نہیں ہے۔ ہم نے جس طرح ایمرجنسی پیدا ہو گئی تھی، جس طرح جنگی حالات میں جس طرح اپنے آپ کو وارم اپ کیا اور جس طرح اپنے آپ کو ریکنڈیشن کیا، وہ ہمیں پتہ ہے یا ریلوے والوں کو پتہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس پھر ایئر سروس بند ہو گئی۔ ہم نے تمام کا تمام اپنا رولنگ سٹاک جو ہے ایمرجنسی کے دنوں میں ٹریک پہ رکھا ہے، اور ہماری آمدن جو ہے اللہ کے حکم سے پیسنجر میں 25 سے 30% بڑھ چکی ہے۔ پچھلے سال کی نسبت اس وقت ہم 4 ارب روپیہ ہم پیسنجر میں زیادہ ہیں۔ پہلے دن پریس کانفرنس میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 10 ارب روپے کے نفع کا اضافہ کروں گا، اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ میں 1 سال کے بعد جب پورا ٹائم ہو جائے گا
میں آپ کے سامنے سارے فیکٹس اینڈ فگر رکھ دوں گا. اب ہم فریٹ پہ جا رہے ہیں اور فریٹ پہ ہماری پوری توجہ ہے. فریٹ جو ہے وہ روح ہے، غذا ہے پاکستان ریلوے کی، اور 10,000 نوکریاں ہم نے میرٹ پہ، کتنے کو 7,000 ہمارے ریلوے اسٹیشن ہیں، تو 10,000 نوکریاں ہم نے میرٹ پہ. گینگ مین کا مجھے کہنا یاد نہیں رہا، ہفتے کا ان کا کہوں گا کہ سٹینڈ بائی بھی رکھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایک پرابلم پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں مڈل فیل آدمی چاہیے. بی اے پاس اور ایف اے پاس لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں. سو ہم بڑی ششوپنج میں ہیں کہ ہاؤ ٹو مینیج دس. سو میرے پاس تو یہی باتیں ہیں. اگر کوئی سوال ہو ریلوے کا اس کے بعد میں آپ شیخ صاحب یہ بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلوے کا جو ہے نفع نظر آ رہا ہے، اس کے بعد بھی جو آپ کا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے 4 مہینے کے ڈی اے ختم کر دیے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہماری ارننگ اللہ کے فضل سے اتنی بہتر ہے، اور ہمارے منسٹر پلاننگ کے ساتھ بھی اور اسد عمر صاحب کو سارا ملک ہماری صورتحال دیکھ رہا ہے، اور ہم نے نہ 1 روپے کی امپورٹ بیٹے کی ہے، 1 روپے کی امپورٹ نہیں کی ہے، نہ 1 مرلہ زمین لیز پر دی ہے، نہ 1 مرلہ زمین بیچی ہے. اپنے سورسز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. ہم نے کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ اپنے ریونیو پیسنجر میں اضافہ کیا ہے، کروڑوں روپے کا تیل کم کیا ہے، اور ہم نے ٹریکر لگائے ہیں. آپ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. جلد یہ ٹریکر اور اچھی صورتحال دیں گے. 15 دنوں میں ٹریکر جو ہیں وہ انجن کے فیول کو بھی بتانا شروع ہو جائیں گے. اور 1 روپیہ لگائے بغیر یہ ٹریکر ہم نے لیے ہیں، گفٹ کیے ہیں ایک ریلوے کے گارڈ کے بیٹے مدثر نے. بجٹ جب آپ آئیں گے تو بتائیں گے نا. بجٹ ہم تیار کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے میری تو خواہش ہے کہ ریلوے اپنا بجٹ خود پیش کرے جی، جیسے پہلے ہوتا تھا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ڈسکس نہ کریں. فار دی انٹرسٹ آف کنٹری میرا کوئی مسئلہ نہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں پینشنز کی جو معاملات ہیں، 1.5 لاکھ لوگ پینشن پہ ہیں، اور کوئی ایسا فارمولہ میں نے اسد عمر صاحب سے کہا لائیں کہ 1.5 لاکھ لوگوں کو پلاٹ ہی دے دیں اور کہیں کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ ان کو بیچیں، مکان بنائیں. ہمارے پاس 1.5 لاکھ لوگوں کی پینشن از اے سیریس ایشو. یہ نہیں کہتا کہ یہ فائنل ہو گیا، کل ابھی جا کے ادھر نعرے مارنے شروع ہو جائیں. دس از ان پروگرس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 1.5 لاکھ اگلے سال تک 2 لاکھ ہو جائے گا، تو دس ول بی اے سیریس فائنینشیل کرائسس فار پاکستان ریلوے. وی وانٹ اے سولوشن کہ یہ 1.5-2 لاکھ لوگوں کو کوئی متبادل سہولت دے کر اس فائنینشیل کرائسس سے نکالا جائے. کا 68% جو ہے وہ پے اور پینشن پہ خرچ 68 نہیں 72-73%. اچھا سر کے گورنمنٹ کو بلاول بھٹو کے بیان ایک منٹ ٹھہر جاؤ، تسی جاؤ ہوں اس دے بعد سیاسی کام. آپ نے جو بلاول بھٹو کے متعلق بیان دیا تھا اس پہ پیپلز پارٹی نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے آپ کی طرف کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ نیب سے گھبرا کے وہ اس طرح کے بیانات آپ کے خلاف دیتے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کو ایک صاف ٹارگٹ چاہیے، ہارڈ ٹارگٹ کی طرف وہ منہ نہیں کرتے. دونوں کو عدالتوں سے ضمانتیں چاہیے. میں نے کیا کہا ہے، میں اپنے فیصلے کو دہراتا ہوں. میں نے کہا بچہ ہے بچ کے کھیلے. میں الفاظ دہرا رہا ہوں ساری قوم کے سامنے، اور یہ نہ ہو کہ اس کی سیاسی موت واقع ہو جائے. دیکھیں بے نظیر بھٹو کی شہادت کو جن لوگوں نے کیش کیا، کوئی میں نے بختاور میری بیٹیوں کی جگہ اس کو میں جواب نہیں دوں گا. یہ نہ ہو کل میڈیا کہے، بختاور کہے، مریم کہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میری ذات سے مناسب نہیں ہے کہ میں ان کو جواب دوں. یہ جو لوگ بیان دے رہے ہیں، میں نے خود کہا کہ پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ ہیں، چانڈیو ہے، قائرہ ہے، لطیف کھوسا صاحب ہیں، اعتزاز احسن ہے. پاناما کا سارا کیس انہوں نے میرے ساتھ اور سواتی صاحب نے مل کے تیار کروایا. اچھے لوگ بھی ہیں، بغیر فیس کے تیار کروایا. جو میں نے بلاول نے 2 دفعہ حملے کیے ہیں، دونوں دفعہ لوگ بیچ میں پڑے ہیں، میں نے کہا جاؤ چھوڑ دیا، معاف کیا. تیسری دفعہ کے بعد گنجائش نہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے رہنما آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بلاول کی موت کے بارے میں بھی جو ہے وہ یہی کہا جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ جا کے پہلے ٹی وی پہ دیکھ. آپ جو انہوں نے ایک احتجاجی مہم کا آغاز کرے اور تمام کچرا جگہ پر جو جہاں چل رہے ہیں وہاں پہ آپ کا نام لکھا جائے گا.
چیلے لگائیں گے آپ؟ کہاں لگائیں گے؟ گٹر کے ڈھکن میں آپ کوئی مسئلہ نہیں. یہ اللہ کو پتا ہے جس نے اس گٹر کو 8 دفعہ وزیر بنایا ہے. قسطوں کے فیصلے تو آسمان پہ ہوتے ہیں بیٹے. اور ان کی حالت دیکھیں, منہ چھپائے پھرتے ہیں, چور ڈاکو لٹیرے منہ چھپائے پھر رہے ہیں. ان کا کیا مسئلہ ہے جی؟ ان کا یہی مسئلہ ہے کہ اللہ دے رسول دے واسطے ضمانت دلا دو. نہ ان کو ڈاکٹر پسند پاکستان کا, نہ ان کو دوائی پسند, نہ بستر پسند. ان کو ان اسپتالوں کی بیڈ شیٹوں سے بو آتی ہے. مجھے بتائیں ان کا پرابلم کیا؟ 2 مہینے سے ایک جگہ ان کی سوئی پھنسی ہوئی ہے, باہر جانا ہے. اور پوچھ لے, بھیج دیں سارے کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر, بھیجیں سب کو بلو کے گھر. یہ ان کی سیاست ہے, ٹینٹ ہے فش. حکمران میں ہو تو ٹارزن بنتے ہیں اور اقتدار سے اترتے ہیں تو ٹینٹ ہے فش ہو جاتے ہیں. میری سبیت, میری زندگی لیل تھی گئی ہے. دونوں پہ فٹ ہوتا ہے. Killing 2 birds with 1 stone is a good smart move. میں نے کسی کو نہیں کہا, میں نے صرف شہباز شریف صاحب کو NRO مانگتے سنا اور دیکھا. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, نہ مریم بیٹی کا مجھے کو پتا ہے, نہ نواز شریف کا پتا ہے, نہ اسف زرداری کا پتا ہے. جس کا دیکھا, پڑھا اور سنا ہے وہ ٹی وی پہ آ کے میرے سے مقابلہ کر لے. زیادہ سے زیادہ میری سیاست چلی جائے گی نا, یہی ہوگا. شہباز شریف صاحب جو ضمانت پہ آئے ہیں, مطلب ان کو باضابطہ دیکھ گولی نہ کرا, گگلی نہ کرا, مجھے گگلی نہ کرا. دیکھیں, میں نے آپ کو کہا کہ بھئی شہباز شریف صاحب نے ہی کین مینیج, شہباز شریف کین پلے بوتھ سائیڈ آف دی وکٹ. وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا جانتے ہیں اور اس وقت بھی کھیل رہے ہیں. لیکن بڑے بڑے جو ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہوئے رن آؤٹ ہو گئے ان دی اینڈ. گنجائش نہیں. عمران خان کے پاس ڈھیل اور ڈیل کی کوئی گنجائش نہیں. کیا شہباز شریف جس طرح NRO لینے میں کامیاب ہو گئے, جیسے میں نہیں کہتا کامیاب ہو, آپ نے کہا ڈونٹ بی اوور اسمارٹ. دیکھیں آپ سوال کر سکتے ہیں, مجھے جواب دینے کے حق سے نہیں روک. سوال میں کرتا ہوں, سوال کر لیا. کیا شہباز شریف بڑے بھائی نواز شریف کو NRO دلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ تو نواز شریف سے اس کی سیاست سے کافی دور ہے. اپنا انہوں نے NRO لیا یا نہیں لیا اس کا مجھے معلوم نہیں. میں نے ان کو NRO مانگتے دیکھا. زرداری کا بھی کیا دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب؟ زرداری صاحب نے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کراچی میں آپ نے علاج کرانے کا کہا ہے, کیا پنجاب میں اس طرح کے ڈاکٹرز نہیں ہیں آپ لوگوں کی حکومت کے دوران, جس طرح کوئی ہاسپٹل نہیں اختیار کیا جا رہا جس میں ان کا علاج ہو؟ دیکھیں, ان کی دولت باہر ہے, ان کے گھر باہر ہیں, ان کی اولاد باہر ہے, ان کے سارے معاملات باہر ہیں. وہ اب وہ مال سمجھ رہے ہیں, وہ حالات سمجھ رہے ہیں جیسے سعودی عرب لے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جیل نہیں کاٹ سکتے. یہ لیڈر نہیں ہے, یہ گیدڑ ہیں بہت بڑے. 4 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا آدمی 4 دن بھی جیل نہیں کاٹ سکتا. اس کو ایک ہی بیماری ہے. میں اب سرے عام کہنا نہیں چاہتا, ورنہ میں تو اس بات کی رائے میں ہوں. آپ دیکھیں یہ جو بڑے لیڈر ہیں, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے. ان کے رنگ پسٹن بیٹھ چکے ہیں, ان کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے, ان کا انجن دھواں دے رہا ہے. نٹ بولٹ کہتے ہیں لندن میں پڑے ہوئے ہیں, کسی کے دبئی میں پڑے ہیں, اور یہاں کے مکینک ان کو پسند نہیں ہے. سو یہ اب ان کے انجن دھواں دے رہے ہیں, انجن بیٹھنے والے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی لمبا گیراج میں ہمیں بھیج دیا اندر, ہماری ساری زندگی. نواز شریف کی گاڑی کو جاتی عمرہ مرمت کے لیے بھیج دیا جائے, کوئی کیا آپ کو تیار ہے؟ میں تیار ہوں, لیکن ضمانت عدالت نے لانی ہے, میں نہیں لانی. نہیں, میں تیار ہوں. دیکھیں, اگر اسلامی مدرسوں کا ساتھی ہونا کوئی غلط بات ہے تو میں ان اسلامی مدرسوں کو پاکستان کا قلعہ سمجھتا ہوں. میں دین کا سپاہی ہوں, اور جو بھی اسلامی مدرسوں کی طرف بڑھے گا وہ میری سیاست اور میری لاش سے گزر کے بڑھے گا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جہادی ہوں, مجھے فخر ہے, میں جہاد پہ بلیو کرتا ہوں. اگر میرے محلے کا مولوی
मौलाना अशरफ अली साहब या हुसैनुद्दीन शाह साहब मुझे ये ऐलान करें असर की नमाज के वक्त कि जिहाद फर्ज हो गया है, मैं जिहाद पे निकलूंगा। ये सियासत की छोटी छोटी बातों से मैं झूठ नहीं बोल सकता। बात की कि आप जिहाद के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, कर नहीं रहा, करूंगा अगर वक्त। करेंगे, ठीक हो गया। तो लेकिन दहशत गर्दी के इमरान खान साहब ने इतना बड़ा बयान दिया, दहशत गर्दी के सख्ती से मुखालिफ हैं। दुनिया के जिस हिस्से में दहशत गर्दी हुई, न्यूजीलैंड में जो कुछ हुआ है, पुरजोर मजम्मत करते हैं और उन पाकिस्तानी हीरोज को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने जान दे के दहशत गर्दी को रोकने की कोशिश। देखें, हम जो वाकया हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन उस रूट पर गाड़ियां चल पड़ी हैं और चलती रहेंगी। पेट्रोलिंग थी ट्रैक पे, एक इंजन पहले चलता है उस ट्रैक पे उस इलाके में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रिमोट से ब्लास्ट किया है। आपने कहा कि आप जो है भी निकलेंगे और दहशतगर्दी का सारा वाकया 2 दिन पहले न्यूजीलैंड से जो है वो शहादतें हुई हैं और कल PSL का फाइनल हुआ है कराची में। 2 किलोमीटर का फासला था जो शोधा है न्यूजीलैंड के उनके घर का PSL का। तो गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए था कि आज सदर भी गया है वहां पे। अब मेरी जवाब सुन लेना भाई, लास्ट एक क्वेश्चन है, 2 और कर लें, 2 और। प्रेसिडेंट भी गया है, दूसरे लोग भी गए हैं, फर्स्ट एंड 2 मोर। ये बताएं कि जरदारी साहब इस्लामाबाद जाने से क्यों घबराते हैं? पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं कि उनके सारे केस जो है सिंध में लगे और नून वाले चाहते हैं कि उनके सारे केस लाहौर में लगे। फैसला आप पे छोड़। लोगों को पकड़ा गया था, अरबों रुपए का जिन्होंने आप कह रहे थे मूलमान की थी, लेकिन हुकूमत आज तक उनसे 1 रुपया निकलवाने में कामयाब नहीं होगी। क्या बताएंगे? देखें, हुकूमतें व्हाइट कॉलर क्राइम आसान नहीं होता, लगे हुए हैं पीछे। इज्जत की बात आप उनसे पूछें जो आज अपनी दौलत को बचाने के लिए अपनी इज्जत को रुसवा करें। लास्ट क्वेश्चन। हमारे शेख साहब के अभी आपने जहाज की बात की, बहुत खूबसूरत बात की आपने। इससे जहाज होता है इस्लाम के दीन का एक अहम रुकन है। आप मुझे ये बताएं कि आप अपने मोहल्ले के किसी मौलवी के कहने पे जहाज से निकलेंगे, ये फरीजा, ये सबसे छोटा, ये फरीजा हुकूमत का है, हुकूमत का भी है। मैं अपनी पोजीशन आप पे वाजे कर रहा हूं, मैं हुकूमत की नहीं कर रहा। अल्लाह ना करे, कोई मसला नहीं मेरा। आपने और पाकिस्तानियों को दावत दी है कि वो आए और इन्वेस्ट करें, तो क्या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए भी इक़दाम किए जाते हैं? जरूर जो कहती है कि नवाज शरीफ के इलाज वाले में हुकूमत जो है वो से काम ले रही है। अगर नवाज शरीफ कुछ हुआ तो पंजाब गवर्नमेंट और इमरान खान जिम्मेदार होंगे, आप जिम्मेदारी लेंगे? देखिए, मेरी बात सुने, मैं अब सरेआम आपके सामने अपने आप को क्या पेश करूं। आप सब साफियों को पता है नून लीग क्या चाहती है, जान दे अल्लाह दा वास्ता। अपने हाथ दिल पे रखो, क्या उनका मुतालबा है यार। कुल इशू ये है कि लंदन जाना है, माल मुकाना है तो लंदन जाना है, बस यार। ऐसी अब एक सवाल